بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان درود پڑھنے والوں سے بھاگتا ہے۔ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، شیطان پہلے تو اس کو ڈراتا ہے، وسوسوں میں ڈالتا ہے، درود کی طرف توجہ نہیں دینے دیتا، خوابوں میں بھی اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور کسی ایک مخصوص درود کی بات نہیں، ہر اس درود کی بات کر رہی ہوں میں جب انسان نیک راہ پر چلتا ہے۔ تو جو بھی انسان جب نیک راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے شیطان پریشان کرتا ہے۔ اب جو انسان بنا درود کے، بنا کسی صحبت کے اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو شیطان اس کو بہت زیادہ بھٹکاتا ہے۔ بہت تعجب کی بات لگے گی آپ کو یہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کسی نہ کسی کی رہنمائی ہونا ضروری ہے۔ اب سوال دن میں یہ آئے گا کہ جب اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں تو اللہ تو خود ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ خود ہمیں ہدایت دیتا ہے، بے شک، لیکن اللہ نے خود قرآن میں واضح فرمایا، جو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کہ سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں تو ہم اللہ کے حمد و ثنا، اور آخر کے حصے میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ نے دی ہے، تو اس میں ہمیں خود بتایا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی راہ پر چلا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگوں کی راہ کون سی ہوتی ہے؟ ذہن میں سوال کئی بار آیا کہ کس طریقے سے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پھر وہی بات اللہ پاک تو ہی دل میں ڈال دے۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ انعام یافتہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہیں، اور سب سے مین چیز ان کا چرچا اللہ نے ان کے جانے کے بعد بھی بلند کیا ہے، اور آج تک ان کا چرچا بلند ہے۔ ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے محبت میں جٹے رہتے تھے، اور کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو خود عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہمیں پہ جو کمپلسیشن ہے نماز کا، ہر چیز کا، اگر ہم تمام عبادتیں، تمام طریقے جو ہیں صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرتے ہیں تو مقبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ مقبولیت تبھی ہوگی، زیادہ کہ مقبولیت ہی تبھی ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے ذہن سے چلتے ہیں، اپنے دماغ سے چلتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں، ایسے کر لیتی ہوں، اتنا کر لیتی ہوں، تو شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ صحبت نہیں مل رہی، کسی کو نیک صحبت نہیں مل رہی ہے، شیطان کا ڈر ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کو تلاشنا چاہیے۔ اللہ والوں کی صحبت یعنی کہ جن کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سینے میں پھوٹ جائے کہ ہاں یہ شخص، یہ بزرگ، ان کے پاس جاؤ تو حضور کی باتیں سننے ملتی ہیں، اور یہ باعمل بھی ہیں۔ باعمل کیسے ہوتے ہیں؟ صبر والے، شفقت والے، اخلاق والے، اور جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں مل رہے کوئی اللہ والے، تو اس کو درود شریف کا دامن تھام لینا چاہیے۔ جو انسان درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اگر کوئی اس کا رہنما نہ ہو تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے درود شریف جو ہمیں اللہ نے دے دیا اس امت کو، اور جن جن کی زبان پہ دے دیا ان پر تو خاص کرم ہے۔ ایک قوالی نما آتی ہے، اس کا کبھی مجھے میننگ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو گئی مجھ پہ عطا میری خطا سے پہلے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم میرے مجھ پہ نبی کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کرم ہے کہ ان کے نام سے مقبولیت ملتی ہے۔ درود پاک آنکھیں پیچھے لگانے سے ہمیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب انسان چاروں طرف سے اپنے آپ کو درود پاک سے ڈھانپ لے، یعنی کہ ہر وقت درود شریف کے ورد میں رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے۔
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ساری باتوں کا ایک سولیوشن یہی آتا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے اوپر 1000 مرتبہ کی تعداد کو مقرر کر لیں کہ 1000 مرتبہ سونے سے پہلے رات کو کسی بھی صورت میں کہیں بھی آنا ہو جانا ہو 1000 مرتبہ کی تعداد لازمی ہے، جس طرح سے فرائض نماز اور اس طریقے سے 1000 مرتبہ درود شریف۔ شروعات میں تک پریشانی ہے تو چھوٹا درود شریف پڑھ لیجئے، لیکن درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو اور آپ سب کو ہم سب کو استقامت دے درود پاک کے راستے پر۔ السلام علیکم۔